فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مومن کون ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ پہلی بات نوٹ کیجیے اس آیت میں انما یہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، اس کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا۔ ایک ہے زید ہی عالم ہے، اس ہی نے کیا فرق ڈال دیا؟ زید عالم ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، کسی کی نفی نہیں ہے۔ زید عالم ہے، بس ہم نے آپ نے افرم کیا ہے کہ زید عالم ہے، کسی دوسرے کی نفی تو نہیں ہے۔ زید ہی عالم ہے، اب اس کا مطلب ہے اور کوئی عالم نہیں ہے، صرف زید ہی عالم ہے۔ تو انما کلمہ حصر ہے۔ چونکہ میں نے کہا نا جامع اور معنی تعریف لانی ہے، تو شروع میں بھی کلمہ حصر اور آخر میں پھر اسلوب حصر ہے۔ اولئک ھم الصادقون، جس کو بھی حصر کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں صرف جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ تو گویا کہ بریکٹس کے اندر آ گیا معاملہ، ادھر بھی کلمہ حصر انما، ادھر اولئک ھم الصادقون۔ اب اس کے درمیان میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ دیکھیے لم یرتابوا آیا ہے، مرتابو نہیں آیا ہے، لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے، یقین بن گیا ان کے دل میں۔ یہ ہے قلبی یقین، تصدیق بالقلب، دل میں یقین۔ ثم لم اور یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جس میں لفظ ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ آیا ہے، کیونکہ یہاں جامع و معنی جو ہے وہ تعریف دینی مقصود ہے، ڈیفینیشن، اے ڈیفینٹ ڈیفینیشن۔ وہ کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ دوسری شرط لازم ہے۔ ایمان ان دو چیزوں کے اضافے سے بنتا